دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں، واہ کبھی سوچا نہ تھا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں اپنے کی بہت پرانی پڑھنے والی ہوں۔ ہوا یوں کہ ایک دن ہمارے گھر امی کی کزن آئی تو کمرے میں ایک الماری ڈائجسٹ سے بھری ہوئی تھی۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم ڈائجسٹ پڑھتی ہو؟ میں بولا جی میں پڑھتی ہوں، میں ہر ماہ 5 سے 6 ڈائجسٹ منگواتی تھی۔ ماموں نے بولا کہ میں تمہیں ایک میگزین بتاتا ہوں، تم وہ پڑھنا، وہ بھی ماہانہ آتا ہے، تم سب ڈائجسٹ بھول جاؤ گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب سے اب کی پڑھنا شروع کیا ہے تب سے نماز پابندی سے پڑھتی ہوں۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ میں نماز پابندی سے پڑھتی ہوں۔ پہلے پیسے آتے تھے اور جلدی ختم ہو جاتے تھے، مگر جب سے برکت والی تھیلی بنائی ہے اور روزانہ سورت کوثر پڑھتی ہوں تو پیسے ختم نہیں ہوتے۔ روشن پر 14 روحانی حروف صوامت لکھتی ہوں تو راشن ایک ماہ چل جاتا ہے۔ رزق کے لیے روزانہ والآخر درود پاک کے ساتھ سورت مزمل روزانہ 11 بار پڑھتی ہوں۔ سنتوں اور نوافل میں آخری 6 سورتیں پڑھتی ہوں۔ کلمہ پاک بہت پڑھتی ہوں۔ جو بھی پیسے آئیں ماہانہ راشن میں اس سے بھی 2.5% نکالتی ہوں۔ اب بہت برکت ہے۔ اچانک آئی مصیبت میں یہ ایک لفظ کام آتا ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، سدا خوشیاں اور کامرانیاں آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ کے بتائے وظیفے دو انمول خزانہ اور یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہوں۔ اس کے پڑھنے سے اپنے ارد گرد حفاظت کی دیوار محسوس ہوتی ہے۔ آپ کے درس باقاعدگی سے سن رہی ہوں، کام کرتے ہوئے لگا لیتی ہوں اور کام بھی جلدی ہوتا ہے اور سکون بھی ملتا ہے۔ آپ کا بتایا ہوا وظیفہ مشکل میں بہت کام آیا۔ چھوٹے بیٹے کو یونیورسٹی چھوڑنے گئے تو بارش بہت زیادہ تھی۔ گاڑی ریورس کرتے ہوئے وَکَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِیًّا وَکَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِیرًا پڑھ رہے تھے کہ اچانک میری گاڑی ایک بالکل برانڈ نیو کار سے ٹکرائی۔ غصے سے بھرا وہ شخص گاڑی سے باہر آ گیا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے معذرت کی مگر اس نے اپنی گاڑی لا کر میری گاڑی کے آگے کھڑی کر دی۔ وہ آدمی گاڑی سے باہر آ گیا، معذرت کے باوجود ہماری گاڑی کے آگے اپنی گاڑی کھڑی کر دی اور میرا بہت نقصان ہوا ہے۔ مہینے کا آخر تھا، اس وقت زیادہ پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے دل میں وَکَفِی بِاللَّهِ وَلِیًّا وَکَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِیرًا پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی 3 دفعہ پڑھا ہی تھا کہ اچانک وہ غصے سے بھرا ہوا شخص نارمل حالت میں آیا۔ اس نے 2 لمبی سانسیں لی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے کہ نئی گاڑیوں کا اتنا نقصان ہوا اور اس شخص نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ سب اس وظیفے کا کمال تھا۔ اسکول گھر دونوں جگہ سے پریشان، اللہ نے میری فریاد سن لی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، ماہانہ اب کی رسالہ میں 2010 سے پڑھ رہی ہوں۔ اس وقت میں ٹیچر تھی اور اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اسکول اور گھر دونوں جگہ پر ہی پریشان تھی۔ میں نے رو رو کر دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے میری فریاد سن لی۔ اس اسکول سے اچھے اسکول میں تبادلہ ہو گیا اور وہاں آپ کا درس ابکری مل گیا۔ آپ کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے جڑ گئی اور میری مشکلات آسان ہو گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں اور ریٹائرڈ ہو چکی ہوں۔ اب سے 2 سال پہلے خود ہی نوکری چھوڑ دی تھی۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ آپ کے رسالہ ابکری کے ساتھ ہے اور میں نے اپنا گھر لے لیا ہے۔ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر سورت مزمل پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ میں نے پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ شبہات 1950 کے لگ بھگ کی بات ہے۔ میں اعظم گڑھ کے ریلوے اسٹیشن پر کھڑا تھا۔ ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی اور چھوٹنے کے قریب تھی۔ ایک دیہاتی آدھی ٹکٹ لینے کے لیے آ گیا۔ اس کو جس مقام تک جانا تھا اس کا کرایہ چند روپے ہوتا تھا۔ اس نے اپنی بندھی ہوئی مٹھی کھڑکی کے اندر ڈال کر کھولی تو اس میں سے سب سے چھوٹی ریز گاڑی تھی۔ بابو اس کو دیکھ کر بگڑ گیا اور بولا روپیہ لے آؤ، اتنی سب ریز گاڑی ہم کب تک گنتے رہیں گے؟ مجھے غریب دیہاتی پر رحم آیا۔ میں نے فوراً جیب سے نوٹ نکالے اور اس سے کہا کہ تم یہ نوٹ رکھ لو اور یہ ریز گاڑی مجھے دے دو، مگر دیہاتی نے میری پیشکش قبول نہ کی۔ اس نے وحشت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے ایک طرف چلا گیا۔ میں تیزی سے چل کر ٹرین پر سوار ہو گیا، تاہم میری نظریں اس دیہاتی کا ناکام تعاقب کرتی رہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ دیہاتی وقت پر ٹکٹ نہ لے سکا اور وہ ٹرین اسے چھوڑ دینی پڑی۔ دیہاتی آدمی نے میری پیشکش کیوں قبول نہ کی؟ اس کی وجہ شبہ ہے۔ اس نے سمجھا کہ میں اس کی کمزوری سے فائدہ
اٹھا رہا ہوں۔ اپنے خراب سکے اس کی ریزگاری سے بدل لینا چاہتا ہوں۔ یہ شبہ اس کے ذہن پر اتنا چھایا کہ وہ اپنی ریزگاری کو میرے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہو سکا، یہاں تک کہ اس کی ریل گاڑی اس سے چھوٹ گئی۔ یہی آج ہمارے معاشرے کی عام حالت ہے۔ ہر آدمی دوسرے آدمی کو شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے، ہر آدمی دوسرے کو بے بھروسہ سمجھ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے پورے معاشرہ میں ایک دوسرے کے خلاف بے اعتمادی کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بہت سے ممکن فوائد سے محروم کیے ہوئے ہے، کیونکہ اکثر کام کرنے کے لیے کئی آدمیوں کا تعاون ضروری ہے، اور شبہات کی فضا نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا امکان ہی ختم کر دیا ہے۔ شبہ سے شبہ جنم لیتا ہے اور اعتماد سے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو شبہ کی نظر میں دیکھیں گے تو جواب میں آپ کو اس کے اندر بھی آپ کے خلاف شبہات پیدا ہوں گے، اور دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ اس کے ساتھ اعتماد اور معاملہ کریں گے تو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے آپ کے بارے میں اعتماد پیدا ہوگا۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ جو انسان ایک جسم کے اندر رہے وہی انسان دوسرے جسم کے اندر بھی ہے، مگر آدمی اکثر غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ خود کچھ اور ہے اور دوسرا کچھ اور۔ بغیر دوائی استعمال کیے جلدی امراض کا خاتمہ ہوا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میری عمر 38 سال ہے اور میں شادی شدہ ہوں۔ میرے 3 بچے ہیں۔ شادی کے 4 سال بعد جب دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد اچانک سے میری جلد مسائل سے دوچار ہو گئی۔ میری جلد پر سرخ رنگ کے دھبے پڑنا شروع ہو گئے۔ پہلے تو میں نے توجہ نہ دی، جب دھبوں نے پورے جسم پر قبضہ کر لیا تو میں نے سنجیدگی اختیار کی۔ پھر بس اسلام آباد اور راولپنڈی کے اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیا، ادویات کے ڈھیر کھا کر ختم کر دیے، لوشن تیل بہت ہی استعمال کیے، لیکن سرخ دھبوں نے نہ جانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ پھر تھک ہار کر بیٹھ گئی اور اسی طرح زندگی بسر کرنے لگی۔ آج سے 5 سال پہلے ابکری سے تعلق بنا اور ہر ماہ مطالعہ کرتی رہی۔ ابکری میں ایک شمارہ کے بیک سائڈ پر میں نے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساق کے بارے میں پڑھا۔ اس میں غسل کرنا سنت بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، کیونکہ یہ برتن تانبے کی دھات سے بنا ہے، اس لیے اس میں شفا بھی ہے اور بطور معالج اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میرے دل کو بھا گیا اور میں نے لاہور ابکری دواخانہ فون کیا تو انہوں نے کہا کہ پارسل کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے گا۔ میں نے ایک نبوی برتن ساق کی بکنگ کروائی۔ 4 دن بعد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میرے گھر پہنچ گیا، بہت ہی پیارا اور خوبصورت پیکنگ میں۔ یہ برتن دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ اب میں روزانہ کی بنیاد پر اپنی بیماری کی نیت سے غسل کرنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کیمیکل والا صابن استعمال کرنے کی بجائے ابکری کا روحانی سوپ استعمال کرنا شروع کیا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد میرے سرخ دھبے کم ہونا شروع ہو گئے، جس کو میں دیکھ کر حیران تھی، اور اتنے سالوں سے اتنی ادویات کھانے سے تو یہ کم نہیں ہوتے تھے۔ صرف نبوی برتن صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی سے غسل کرنے سے یہ کم ہونا شروع ہو گئے اور میں بہت ہی خوش تھی۔ میں نے اپنے خاوند کو بتایا تو وہ بھی بہت حیران تھے کہ جس مرض کا علاج سب سے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں کر سکے، اس کا علاج اس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم برتن نے کر دیا۔ تقریباً 3 ماہ بعد میرے جسم پر ایک بھی سرخ دھبا نہیں تھا۔ یہ سب اسی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم برتن کی برکت تھی۔ اب تو میں اپنے بچوں کو بھی اسی میں پانی ڈال کر غسل کرنے کا کہتی ہوں۔ میرے خاوند بھی اسی برتن میں غسل کرتے ہیں۔ میں اکثر بیٹھتی یہی سوچتی ہوں کہ اتنا عرصہ ہم لوگ ان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم برتنوں سے ناواقف رہے، اور ان سے واقف کروانے والا ابکری ہی ہے جنہوں نے نبوی برتن صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے زندہ کر دیا ہے، ورنہ ہم اور ہماری نئی نسلیں اس بارے میں جانتے ہی نہیں تھے، کسی نے آج تک اس متعلق نہیں بتایا تھا۔ میں ابکری کی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے بارے میں امت مسلمہ کو آگاہ کیا۔ الرجی، نزلہ، زکام کا دشمن میرے گھر میں موجود ہے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں ابکری رسالہ بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ اس میں دیے گئے نسخہ جات اور ٹوٹکے میں اکثر آزماتی ہوں۔ اس کے علاوہ ابکری دواخانہ کی ادویات کا استعمال ہمارے گھر میں رہتا ہے، جس میں شہد بھی قابل ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موسم سرما میں ہمارے گھر میں خاص طور پر جوش جوشاندہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ چائے کی جگہ ہم جوش جوشاندہ استعمال کرتے ہیں، جس سے سارا دن تر و تازگی محسوس ہوتی ہے۔ نزلہ، زکام، کھانسی کے مضر اثرات سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ میرے شوہر نے ایک ڈبہ دفتر میں بھی رکھا ہوا ہے۔ ایک روز مجھے کہنے لگے کہ میرے مالک کا کوئی دوست برطانیہ سے آیا تھا،
اس کو الرجی اور زکام تھا۔ کہنے لگا کوئی اچھی سی میڈیکل اسٹور سے دوائی منگوا کر دو۔ میرے مالک نے کہا کہ دوائی کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اپنے ہیلپر کو میرے پاس بھیجا کہ مالک کہہ رہا ہے ایک ساشا جوش جوشاندے کا دے دے۔ میں نے دے دیا۔ جب ان کے دوست نے ایک کپ جوش جوشاندہ پیا تو 10 منٹ کے اندر نزلہ الرجی غائب ہو گئی اور وہ اتنا حیران ہوا کہ خود میرے پاس آیا اور کہنے لگا یہ کیا چیز تھی؟ میں نے ڈبہ دکھایا تو وہ اسے ایسے جیسے کہ اس کا دیوانہ ہو گیا ہو۔ ڈبہ بھی ابھی 10 سیاسے موجود تھے۔ میں نے ان کو ہدیہ کروا دیے۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ ایسی بیماری جو جدید مشینوں میں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں عرصہ دراز سے ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھی جو آج کے جدید دور کی مشینوں میں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ میں دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی جس کی وجہ سے دل کی گھبراہٹ اور ایک انجانے خوف میں مبتلا تھی۔ بڑے سا بڑا ڈاکٹر اور ہسپتال نہیں چھوڑا جہاں میں نہ گئی ہوں، لیکن رپورٹ بالکل کلیئر ہوتی۔ ڈاکٹر کہتے تھے ہم کس چیز کی دوائی دیں، ان کی سب رپورٹس تو کلیئر ہے۔ پھر بھی ڈاکٹر طاقت کی گولیاں اور سیرپ وغیرہ لکھ دیتے مگر افاقہ نہ ہوتا۔ پھر ہم نے روحانی علاج کروانا شروع کر دیا۔ اس میں تھوڑا فرق پڑا لیکن پھر وہی حالت ہو جاتی جو پہلے تھی۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ پر لاکھوں لگا دیا اور نوبت قرض لینے تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا کہ آپ نے قرض نہیں لینا، میں چاہے مر بھی جاؤں۔ میرے شوہر کو کسی دوست نے بتایا کہ اپنی اہلیہ کو لاہور عبقری تسبیح خانہ لے جاؤ، وہاں لے جاؤ۔ تو میرے شوہر مجھے جمعرات کے روز عبقری دواخانہ لاہور لے آئے جہاں اسسٹنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے چیک کیا اور صرف ایک دوائی استعمال کے لیے دی جس کا نام کالی کڑوی شفا تھا۔ 6 بوتلیں کالی کڑوی شفا کی لیں اور ہم جانے لگے تو پتہ چلا کہ آج بڑے حکیم صاحب کا درس ہے۔ تو پھر ہم تسبیح خانہ چلے گئے۔ میں خواتین کی سائڈ پر چلی گئی اور میرے شوہر مردوں کی مغرب کے بعد درس کے شروع ہوا اور میرے دل میں کچھ سوال تھے۔ آپ کے درس کے دوران ان سوالوں کا جواب خود بخود ملتا رہا، حالانکہ میں نے ابھی مسئلہ بیان بھی نہیں کیا تھا۔ درس ختم ہونے کے بعد رات ہم گھر پہنچے اور اگلی صبح سے کالی کڑوی شفا کا استعمال شروع کیا۔ 4 بوتلوں کے استعمال سے ہی میرا دل گھبرانا ختم ہو گیا اور جس انجانے خوف میں مبتلا تھی اس میں سے باہر آ گئی۔ اب عام روزمرہ زندگی گزارنا شروع ہو گئی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے شفا دی۔ اب ہر نماز میں عبقری اور آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اگر عبقری نہ ملتا تو پتہ نہیں میری اگلی جو زندگی تھی شاید اسی بیماری میں ہی کٹ جاتی۔ خشک موسم میں چمکدار اور لچکدار زلفوں کا حصول۔ صحت مند بال آپ کی چمک دھمک، لچک اور نرمی سے بالکل الگ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ نہ تو بہت ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ خشک۔ جو بال خشک ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر پھڑپھڑانے کا تاثر ملتا ہے اور ان کے کنارے بآسانی پھٹ جاتے ہیں۔ ان میں نہ ہی آب و تاب ہوتی ہے اور وہ پھیکے اور روکھے ہوتے ہیں۔ دیگر الفاظ میں صحت مند بال وہ ہوتے ہیں جو متوازن ہو اور چکنائی خارج کرنے والے غدودوں تیل کو وہ صحیح مقدار میں خارج کر رہے ہوں جو ان کی آب و تاب برقرار رکھے۔ صحت مند بالوں کی بافت اور سخت جسم اور لچک کے ساتھ ہموار رہتی ہے۔ یہ لطف توازن مختلف وجوہات کی بنا پر نہایت آسانی کے ساتھ اپسٹ ہو سکتا ہے۔ ان وجوہات میں بالوں کی دیکھ بھال میں لاپرواہی اور بالوں کے ساتھ درشت اور سخت برتاؤ غالباً سب سے زیادہ عام ہے۔ پرمنگ، اسٹریٹنگ اور ڈائٹننگ جیسے ٹریٹمنٹ اور کیمیکل زدہ شیمپوز کے استعمال سے کھوپڑی کی قدرتی تیزابی حفاظتی تہہ ہٹ سکتی ہے اور کھاری تلچٹ باقی رہ جاتی ہے۔ یہ کھاری تلچٹ بالوں کی قدرتی لچک پر اثر انداز ہو کر اسے خشک اور سوختہ بنا دیتی ہے۔ کنڈیشننگ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے بالوں کو مزید طاقتور قسم کا غذائی ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے۔ یہ روکھے پن کا توڑ کرتے ہوئے بالوں کے تحفظ میں مدد دیتا ہے اور انہیں ملائم اور ترتیب دینے میں سہل بنا دیتا ہے۔ جڑی بوٹیوں کا علم زمانہ قدیم کے کنڈیشننگ کے علاج سے بھرا ہوا ہے جن میں سے چند پر آج میں بھی عمل کیا جاتا ہے۔ چائے کی پتی اور دیگر نتھار بھی بالوں کی آب و تاب کو بڑھانے کے لیے مشہور ہے۔ استعمال شدہ چائے کی پتی لے کر اسے تھوڑے سے پانی میں دوبارہ ابال لیں۔ اس پانی کو نتھار لیں اور ٹھنڈا کر لیں۔ شیمپو کرنے کے بعد اس پانی سے سر کو دھو لیں اور ہلکا بالوں میں یہ پانی بہا دیں۔ پانی کے ایک مگ میں لیمن جوس شامل کر کے اسے بطور بالوں میں آخری بار پانی بہانے کے استعمال کیا جائے تو اس سے چیکنے بالوں کی اضافی چکنائی ضائع کرنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ شہد کا پانی ایک خشک جلد کو موئسچرائز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ زمانہ قدیم کی ایک ترتیب کے مطابق اگر آدھا لیٹر پانی میں شہد کے 40 سے 50 قطرے شامل کر دیے جائیں تو اس سے ہنی لوشن تیار ہو سکتا ہے۔ اس لوشن سے سر کی مالش کریں اور کچھ دیر بعد معمول کے مطابق شیمپو
शैम्पू कर लें। जैसा कि आपने गौर किया हुआ होगा कि गंदे और बगैर धुले बाल बेतरतीब, रूखे और बेआबोताब नज़र आते हैं। इसके अलावा इसके नतीजे में सर में खुश्की पैदा हो जाती है और सर की जिल्द में इन्फेक्शन का ख़तरा और दीगर मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। लिहाजा शैम्पू नहायत बाअसूल तरीके से बालों और सर की जिल्द को साफ़ सुथरा रखने का काम सर अंजाम देता है। बड़े शहरों में जैसे कराची, जहां आलूदगी ख़तरनाक हद तक पाई जाती है, ये बात नागज़ीरा हो गई है कि हम अपने बालों को हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा ज़रूर 100% हर्बल शैम्पू या साबुन से धोएं। बाल धोते वक्त ख़वातीन की सबसे बड़ी गलतियाँ। झैल में शैम्पू करने से चंद अहम गुर बताए जा रहे हैं जिन पर हमें यकीनी तौर पर ध्यान देना चाहिए। बालों को धोने से पहले अपने बालों को सही तरीके से ब्रश कर लें, यानी सर की जिल्द से अच्छे तरीके से बालों की जड़ों में जो मैल कुचैल या चिकनाई इकट्ठा होगी, इससे निजात मिल जाएगी। बाल धोते वक्त अपने बालों की जड़ों को नहायत मुलायम तरीके से उंगलियों की पोरों से मसाज करें। अपने बालों को खुला और आज़ाद रहने दें। इस तरीके से झाग को कुदरती तौर पर बालों की जड़ों से लेकर बालों के कोनों तक काम करने का मौका मिलेगा। लंबे बालों को एहतियात ज़रूरी है। लंबे बालों को सफाई की एहतियात ज़रूरत होती है। पहले इन्हें मुख्तलिफ हिस्सों में बांट लें, फिर हर हिस्से को अपनी हथेलियों के दरमियान नरम मसाज करें। बहुत सी ख़वातीन को बाल धोते वक्त इन्हें रगड़ने की आदत होती है। ये बिल्कुल गलत है। पानी से बालों को कुदरती तौर पर धोना चाहिए, यानी पानी बहाते रहें ताकि खुद ब खुद सफाई हो जाए। बालों को धोने के लिए गर्म पानी का कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे बाल और सर की जिल्द दोनों ही ज़रूरत से ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं। चेहरा पुरकशिश, हसीन और नूरानी बनाने का रूहानी टोटका। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आप पर और आपकी नस्लों पर लाखों करोड़ों फजलो करम और रहमतें नाज़िल फरमाए और अबकरी का निज़ाम की हिफाजत फरमाए, आमीन। मैं अबकरी की जनवरी 2017 से पढ़ने वाली हूँ। मैं पहली दफ़ा 2018 में इसमी आज़म के दम में शुरू हुई। मेरे रहम में अरसा 11 साल से दर्द था और दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा था। अबकरी तस्बीह खाना में होने वाले महाना शफाया दम में सिर्फ एक मरतबा शामिल हुई और दर्द ठीक हो गया। मेरे चेहरे पर काली छाइयाँ थी। मैंने अबकरी रिसाला पढ़ा कि हर दफ़ा वज़ू के बाद दुरूद शरीफ पढ़कर आईने में फूंक मार दे। मैंने 1 माह से ऐसा ही कर रही हूँ। मेरा चेहरा पहले से बहुत साफ़ और खूबसूरत और हसीन हो गया है। मियाँ बीवी मुआशरत कैसे करें, हम सिखाते हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए गाड़ी के 2 पहियों की तरह हैं। अगर एक पहिया ख़राब हो तो गाड़ी रुक जाती है। बहुत मारूफ और पुराना कौल है कि इंसान गलती का पुतला है। यह गलती दानस्ता भी हो सकती है और नादानस्ता भी। बिलाशुबा इस मक़ूले पर यकीन करने के लिए हमारे पास हमारे रोज़मर्रा के सैकड़ों तजर्बात मौजूद हैं। अगर हम अपने घरेलू ज़िंदगी में झांक कर देखें तो इस बात का कोई इम्कान है कि हम अपने आप को बहुत हद तक इस मक़ूले के मुताबिक पाएंगे। अगर घर में ज़रा सी बात पर मियाँ बीवी एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं तो कभी शोहर की बात बीवी को बुरी लग जाती है, तो इसी तरह शोहर को भी बीवी की कोई हरकत या बात नागवार गुजरती है। इंतहाई पढ़े लिखे, सुलझे और समझदार अफराद से भी गलती हो सकती है। नादस्तगी में इसका कोई इकदाम दूसरे के लिए नापसंदीदा हो सकता है या किसी के लिए तकलीफ़ और रंज का बायस भी बन सकता है, लेकिन ये सारी सूरत-ए-हाल हरगिज़ परेशान कुन नहीं है, क्योंकि जिस तरह हमारे किसी अमल या बात से दूसरों के साथ तल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारा ज़रा सी कोशिश मशक्क़त भी करना पड़ती है। बस ज़रा सा हौसला और तदबीर का मुज़ाहरा करना पड़ता है। इंसानी रवैयों के लिए एक माहिर का कहना है कि गलती करना या गलती का सर्द होना इतना नापसंदीदा अमल करार नहीं दिया जाता जितना कि गलती पर बसद रहना और इसका एतदाफ़ ना करना। माहिरीन कहना है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो इसे कबूल करना भी आना चाहिए। गलती का एतराफ़ करने से दूसरे आदमी की नज़र में हरगिज़ आपका मुकाम कम नहीं होता, बल्कि इसके आपकी कदर व कीमत बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप मसले को नज़रअंदाज कर देंगे और सोचेंगे कि ये ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात आपके मामले को जितने तवील अरसे तक नज़रअंदाज करते जाते हैं वो उतना ही पेचीदा होता जाता है। इस बात का एहसास करना है आपने गलती की है और ये वादा किया है कि आप आइंदा इसे नहीं दोहराएंगे, किसी भी मुतासरा कुन माज़रत के लिए ज़रूरी है। एक मुसन्नफ़ का कहना है कि इस बात से कोई तल्लुक़ नहीं कि आप कैसे माज़रत करते हैं, बल्कि जब भी माज़रत करें दिल से इस बात का एहसास करें कि आपने गलत किया है। इसलिए आप किसी भी तल्लुक़ को कायम रखने के लिए माज़रत बहुत ज़रूरी है। ये इस बात को वाज़ा करती है कि आप कोई अपनी अना को एक तरफ रखकर अच्छे तल्लुक़ात को अहमियत देते हैं और आप अपने साथी के एहसासात का ख्याल करते हैं।
اور معذرت کے بعد بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ غلطی کا اعتراف کرنے پر میں اپنے آپ میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ انسانی تعلقات اور رویوں کے ایک اور ماہر کہتے ہیں کہ درست ہے کہ غلطی کرنا ایک فطری عمل ہے، یہاں ہر کوئی کرتا ہے، مگر غلطی کی ذمہ داری قبول کرنے سے لوگ کتراتے ہیں۔ آپ کو یہ ذمہ داری قبول کرنا آنا چاہیے کہ تاکہ غلطی کی اصلاح ہو سکے۔ کچھ غلطیوں میں بڑی معذرتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر بڑی معذرتوں کی ضرورت بھی اس وقت درپیش آتی ہے جب بھی غلطی بھی بڑی ہو، آپ نے کسی شخص کے سیاسی، مذہبی یا اخلاقی قدروں کو نشانہ بنایا ہو یا اس کی ترک طنز کیے ہوں جو دوسروں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوں۔ ایسی غلطیوں پر معذرت کیجیے۔ ایسی غلطیوں پر معذرت کے لیے یقیناً آپ کو زیادہ وقت اور توانائی صرف کرنی ہوگی۔ ایک اور کتاب ساتھ لے کے مصنف کہتے ہیں کہ آپ اپنی غلطی پر معذرت کے لیے زبان سے الفاظ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، ایک خوبصورت کارڈ یا پھر کوئی منفرد قسم کا تحفہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی زبان سے الفاظ بھی ادا کرنے ہوں گے۔ صرف تحفے یا پھولوں سے کام نہیں چلے گا۔ تحفہ وہ بات نہیں کہہ سکتا جو دلی معذرت کہہ سکتی ہے۔ احساس آپ کے دل میں محسوس ہونا چاہیے۔ آپ کو معذرت کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کرنا ہوتی ہے کہ آپ یہ معذرت کیوں کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ دوسرے آپ سے معذرت کیوں کر رہا ہے تو اسے معاف کرنا آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک مصنف کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی آپ کے لیے دوسروں کو معاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب وہ اپنی وہی غلطی دہرائیں جس پر آپ پہلے ہی اسے خبردار کر چکے ہوں۔ ایسی صورت میں اعتماد بحال ہونے میں کافی وقت لگتا ہے۔ جب دوسرے کو یہ احساس ہونے لگے کہ آپ غلطی نہیں کر رہے بلکہ آپ کا تکلیف کا وہ عمل ایک معمول بنا جا رہا ہے تو پھر اسے معاف کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ مصنف کے مطابق معذرت طلب کرتے وقت ایسے وعدے نہیں کیے جانے چاہیے جن پر شبہ ہو کہ اس پر شاید پورا اتر نہ سکیں، پھر وعدہ خلافی کا امکان باقی ہو۔ اکثر والدین اپنے بچوں کو معذرت پر مجبور کرتے ہیں۔ معذرت پر مجبور کرنا اکثر بے اثر ثابت ہوتا ہے۔ بچوں کو عام طور پر اس وقت معذرت کے لیے کہا جاتا ہے جب انہیں کوئی سزا دی جا رہی ہو۔ اس طرح کی معذرتیں بے معنی ہوتی ہیں۔ یہ اس احساس کو ختم کر دیتی ہیں جو کہ ایک بچے کو اپنی غلطی کے بعد خود ہونا چاہیے۔ انسانی رویوں اور نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جس شخص سے معذرت طلب کی جا رہی ہو اس کا بھی فرض ہے کہ وہ چند باتوں کا دھیان رکھے۔ اسے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ شخص اس سے معذرت کر رہا ہے دراصل وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے۔ اسے معذرت کرنے والے کے مسائل بھی ذہن میں رکھنے چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ اس سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے وہ دانستگی میں ہوئی ہے۔ غلطی معافی کی درخواست ہوتی ہے۔ معذرت کرنے کے بعد دوسرا شخص آپ سے توقع رکھتا ہے کہ آپ اسے سمجھتے ہوئے اسے معاف کر دیں گے۔ وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے اہم ہیں۔ معذرت دراصل توبہ کی ایک شکل ہے جو اس بات کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایسا عمل نہیں دہرائے گا جو آپ کو آئندہ پریشانی کا باعث بنے۔ معذرت کو کبھی سرسری انداز میں نہیں لینا چاہیے۔ اس کا استعمال اسی ایک سنجیدہ عمل کا نام ہے۔ معذرت کی زیادتی اس کی اہمیت کھو دیتی ہے اور آپ کی ضرورت ہو۔ معذرت کو بامعنی ہونا چاہیے اور اسے حقیقی بنانا چاہیے نہ کہ مجبوری۔ صرف اس وقت معذرت کریں جب آپ کو واقعی لگے کہ غلط کیا ہے۔ بیوی کو بتائے بغیر ایک شخص نے رات باہر گزار دی، اسے اس پر معذرت کرنا چاہیے، لیکن اگر دفتر پہنچ کر آپ کو گھر پر فوری اطلاع کرنے کا موقع نہیں ملا تو اس پر گڑ گڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرے شخص کو بھی آپ کے مسائل کا اندازہ ہونا چاہیے۔ معذرت کو کبھی ڈیلیٹ بٹن کے طور پر استعمال نہ کریں۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ معذرت کر چکے ساتھ ختم ہو گیا، بلکہ اس کے اثرات دیر تک رہتے ہیں۔ اگر آپ نے غلطی دہرانے میں جلدی کر دی تو معذرت کے سارے سابقہ انداز خاک میں مل جائیں گے۔ نوکری رشتہ مقدمہ کا مسئلہ ہو تو اس کا حل لے لیجیے۔ نوکری رشتہ مقدمہ کا مسئلہ، اس کا حل۔ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک اللہ الصمد 1 لاکھ دفعہ پڑھیں۔ 8 دن تک 8 لاکھ مکمل کر لیں۔ کافی سارے لوگ طاق تعداد میں مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ بعد میں شیرنی بانٹ کر دعا کریں۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ نماز عصر کے بعد اللہ الصمد 50 بار پڑھ لیا کریں۔ بہت بابرکت عمل ہے۔ نوکری رشتہ مقدمہ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کسی مشکل مسئلے کا حل، 11 لوگ 11 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر دعا کریں۔ پڑھنے والوں میں شیرنی بانٹیں اور انتہائی غریب اور معذور اور نابینا وغیرہ کو اپنی استطاعت کے مطابق کھانا کھلائیں۔
ہر مقصد کے لیے اول درود شریف 11 مرتبہ، یا صبح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو 200 مرتبہ، نماز عشاء اول آخر 12 مرتبہ درود شریف مقصد حاصل ہونے تک پڑھیں۔ بے حد و حساب ثواب۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کے پڑھنے کا ثواب میں خود قیامت کے دن دوں گا۔ بیوی مجھے چھوڑنا چاہتی تھی، یہ عمل کیا تو کرم ہو گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، ایک سرکاری ادارے میں ملازمت ہوں۔ میری ڈیوٹی روزانہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے نئے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ سارا دن ڈیوٹی کے بعد تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں نے جس کو بھی روحانی بیٹی کا عمل بتایا ہے، سب کی تھکن بھی ختم ہو جاتی ہے اور نیند بھی پوری ہو جاتی ہے۔ بیٹی کا عمل یہ ہے، صبح اٹھتے ساتھ ہی بیڈ سے اترنے سے پہلے 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ نشہ کوئی بھی ہو، یقین کیجیے ختم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ڈیوٹی پر ایک شخص سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے پوچھا، روزانہ کتنی سگریٹ پیتے ہو؟ جواب ملا، 1 سے 1.5 ڈبی روزانہ۔ میں نے کہا، ڈیوٹی کے دوران یا معنیوں پڑھتے رہا کرو۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ 7 دن کے بعد پھر میں ادھر گیا تو پوچھا، اب کتنے سگریٹ پیتے ہو؟ کہنے لگا، میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے اور ابھی مجھے ایسے ایسے خیالات اور غصہ آنے لگا ہے جو کچھ کبھی نہیں آتا تھا۔ میں نے پوچھا، یا معنیوں کس حالت میں پڑھا؟ کہنے لگا، زیادہ تر بے وضو ہوتا ہے۔ میں نے اب اس کو کہا کہ ہر وقت وضو اور کوشش کرو کہ نماز پڑھنا شروع کر دو، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس نے ویسا ہی کیا، اس کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ یا معنیوں سے وہ بندہ نماز پڑھنے لگ گیا، سگریٹ بھی چھوڑ دی۔ کمر درد کا روحانی علاج۔ ایک شخص نے امام مسجد سے پوچھا، کمر میں درد ہے، کوئی عمل بتاؤ۔ اس نے کہا، سورۃ یاسین کی ہر مبین پر 7 دفعہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم تک پڑھنا ہے اور درد کی جگہ پر پھونکنا ہے۔ اس طرح ہر طرح یہ مبین پر یہی پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ سورۃ یاسین مکمل کرنے پر آرام آ جاتا ہے۔ بیوی چھوڑنا چاہتی تھی مگر میں نہیں چاہتا تھا۔ ایک شخص کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اس سے خلا لینا چاہتی تھی لیکن یہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ہر وقت پریشانی میں مبتلا تھا، کیا کروں؟ میں نے اس کو ایک عمل بتایا کہ قرآن مجید کی ہر سطر پر انگلی پھیرتے ہوئے نستغفرک و نتوب الیک پڑھو اور مقصد کا تصور کر کے پڑھو۔ اس کے 12 سپارے بھی نہیں ہوئے تھے کہ بیوی نے خلا لینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب دونوں میاں بیوی محبت اور پیار سے رہتے ہیں۔ تاریخ انسانیت میں سخاوت کی انوکھی اور لازوال داستان۔ 2ویں صدی کے آخر میں مملکت اسلامیہ کے بھاگ روڈ خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان بیت اللہ شریف حج ادا کرنے آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں پانی ناپید ہے۔ حجاج کرام اور اہل مکہ بڑی مشکل سے کسی طرح پانی کا بندوبست کر پاتے تھے۔ اس زمانہ میں ملکہ زبیدہ جنت جعفر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ آتی ہیں۔ انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مبتلا دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا، چنانچہ اپنے اخراجات سے ایک عظیم الشان نہر کھدوانے کا حکم دے کر ایسا فقد المثال کارنامہ انجام دیا جو کہ رہتی دنیا تک بشریت کو یاد رہے گا۔ زبیدہ نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ میں ایک نہر بنانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے بھی وہ مکہ والوں کو مال سے نوازتی رہتی تھیں اور حج عمرہ میں آنے والوں کے لیے ان کا سلوک بے حد فیضانہ تھا۔ اب نہر کھدوانے کا منصوبہ سامنے آیا تو مختلف علاقوں سے ماہر انجینئر بلوائے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 35 کلومیٹر شمال مشرق میں وادی حنین کے جبال طاد سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا۔ ایک نہر جس کو پانی جبال سے وادی نعمان کی طرف جاتا تھا، اسے زبیدہ نہر میں شامل کر لیا گیا۔ یہ مقام عرفات سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ علاوہ ازاں منی کے جنوب میں صحرا کے مقام پر ایک تالاب زبیدہ کے نام سے تھا، اسے بھی شامل کر لیا گیا جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا۔ اسے 7 کا یرزیزوں کے ذریعے پانی نہر میں لایا جاتا تھا، پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک عرفات میں مسجد نمرہ تک لے جائی گئی۔ اس عظیم منصوبے پر 70 لاکھ دینار اس وقت خرچ ہوئے۔ ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق اور جذبہ اخلاق کے تحت نہر کی کھدوائی کروائی تھی۔ وہ حجاج کرام اور اہل مکہ کو پانی کی دشواریوں سے نجات دلانا چاہتی تھی اور یہ کام صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا، آپ نے جس
جس منصوبے کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہوں گے، کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا، چٹانوں کو توڑنا پڑے گا، نشیب افراز کی مشکلات سے نپٹنا پڑے گا اور سینکڑے مزدوروں کو دن رات مزدوری دینا پڑے گی، تب کہیں جا کے یہ منصوبہ پایۂ تکمیل پر جا پہنچے گا۔ یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جواب دیا، وہ دلچسپ بھی ہے اور قوت فیصلہ اور منصوبہ سے دلچسپی کا اظہار بھی ہے۔ انہوں نے چیف انجینئر سے کہا، اس کام کو شروع کرو، خواہ کلہاڑے کی ایک ضرب پر 1 دینار خرچہ آتا ہو۔ اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی۔ اس وقت ملکہ دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع اس محل میں تھیں۔ ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں دیکھے بغیر دریا میں ڈال دیا اور کہنے لگیں، الہی مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا تو مجھ سے آخرت میں حساب نہ لینا۔ ملکہ زبیدہ نے یہ عظیم الشان کام انجام دے کر حجاب کرام اور باشندگان مکہ مکرمہ کو پانی کی قلت کے سبب درپیش مشکلات کا مسائل کا حل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس نہر کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔